شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم نہایت مبارک گھڑی، مبارک لمحات جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی تیاری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، ایسی مبارک گھڑیاں عن قریب ہم پر جو ہے سایہ فکر ہونے والی ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں بھی ان مبارک لمحات کی تیاری کرنی چاہیے. اور کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جو رمضان کی آمد کی تیاری نہیں کرتا اور اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا کہ وہ اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلے، تو رمضان کے آنے کے بعد اور رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد بھی وہ اپنے آپ میں کوئی بدلاؤ نہیں پاتا. تو بہت شعوری کوششیں ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے کہ یہ رمضان ہمیں ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ لے کے آئے. جو مقصد ہمارا اس امت مسلمہ کا قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس پر ہمیں دوبارہ گامزن کر دے. تو یہ کوششیں بہت شعوری اور بہت اول ہی سے رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے کرنی چاہیے. سیرت کا پیغام ہمیں رمضان کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ رمضان کی مبارک گھڑیاں جب آئے تو ہم یوں اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ پہلے سے ہی اس کے تعلق سے تیار رہیں. آج جس بات پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان اور تزکیہ. یہ موضوع آپس میں بہت تعلق رکھتے ہیں. تزکیہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم گفتگو ہمارے درمیان ہوتی بھی ہے تو جس اسپرٹ کے ساتھ قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے کہ تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کیوں ضروری ہے، تزکیہ کیسے کیا جائے، اس کی تفصیلات جو ہمیں ملتی ہے سیرت میں، ہمارے علماء اکرام نے جو کام اس پر کیا ہے ان کی تحریروں میں، تو وہ اسپرٹ ہمیں گویا گفتگو کے درمیان اور اس سے آگے بڑھ کر سماج کے اندر نظر نہیں آتی تزکیہ کے سلسلے میں. تو آج کچھ اصولی باتیں یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ تزکیہ کیا ہے اور تزکیہ کیوں ضروری ہے، رمضان اور روزہ اس میں ہمیں کیسے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس حیثیت سے یہ گفتگو ہماری معلوماتی رہیں گی، اس لیے بہت کم امکان ہے کہ اس میں جذبات کا اور تقریر اور خطابت کے فن کا جو ہے تو استعمال ہو. ہم زیادہ سے زیادہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ آگے چل کر رمضان جو آنے والا ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور تزکیے کے سلسلے میں رمضان جو ہے تو ہمیں مددگار ثابت ہو. تو تزکیہ کیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے. تزکیہ ہمیں یہ لفظ جو ہے تو قرآن مجید میں ملتا ہے، بارہا ملتا ہے، بہت ساری جگہ ملتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک کام بتایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا. اس طریقے کی اور بھی جگہ قرآن مجید جو ہے تو تزکیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. تزکیہ جو نکلا ہے جہاں سے اس کا اصل ہے تو 3 الفاظ ہے، زا، کاف اور تے سے اس کا اصل ہم دیکھتے ہیں. روٹ ورڈ اس کے زا، کاف اور تے ہے. تو وہ زکوٰۃ میں بھی یہ لفظ یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ میں ہم جس طریقے سے معنی استعمال کرتے ہیں پاک کرنا اپنے مال، تو تزکیہ بھی دراصل پاک کرنا اپنے آپ کو. اور قرآن مجید اس کو کامیابی کے ساتھ جوڑتا ہے. قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو گویا کامیابی جب اس کے ساتھ جڑ گئی تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں، ہمارا کنسنٹریشن اس بات پر ہو کہ تزکیہ کیا ہے، کیسے کیا جائے. کیونکہ جس کا تزکیہ نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. قرآن مجید تو یہ ہمیں بتاتا ہے جو تزکیہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا. تو اتنی اہم بات تزکیہ کے تعلق سے قرآن مجید بتاتا ہے. رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتاتا ہے کہ لوگوں کو تزکیہ کرنا یہ اس کا کام ہے. اور جب جب کہ اب رسول نہیں آنے والے ہیں تو رسول کی جگہ پر ہم معمور کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. تو گویا ہم پر بھی یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم تزکیہ اپنے آپ کا کریں اور
اس سے آگے بڑھ کر پورے سماج کا، پورے نوع انسانی کا تزکیہ کرنے پر جو ہے تو جو ذمہ داری انبیاء کی تھی وہ ہم پر بھی آتی ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں۔ تو اس کی اہمیت قرآن مجید سے ہمیں بالکل واضح اور صاف نظر آتی ہے کہ تزکیہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے دراصل نشو و نما، بالیدگی، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو جو ہے تو صلاحیتوں کو اوپر اٹھانا، برائیوں کا کلا کما کرنا، یہ ساری چیزیں تزکیے کے معنی میں آتی ہیں۔ انگریزی میں جو اس کا بہت قریب ترین الفاظ ہے وہ ہے پرسنالٹی ریفارمیشن۔ آپ نے بہت ساری تحریکیں بھی دیکھی ہوں گی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لے کر، لیکن وہ تزکیے کے معنی میں نہیں آتی، بلکہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت چھوٹا سا تصور پیش کرتی ہے ہماری تربیت کا، بہت ایک چھوٹا سا خاص گوشہ ہوتا ہے، لیکن تزکیہ یہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے۔ یہ گویا ہر سطح پر ہم کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ہماری روحانی سطح پر، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں ہماری جسمانی صحت پر، ہمارے تعلقات جو ہے اس پر، ہمارے معاملات جو ہے تو اس کا تزکیہ، گویا ہر چیز آپ جب اس چشمے سے دیکھیں گے تو تزکیہ آپ کی پوری زندگی کا، وہ چاہے آپ کے انفرادی معاملات ہو چاہے آپ کے اجتماعی معاملات ہو۔ تو تزکیہ ایک بڑا عمل ہے، ہماگیر عمل ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے ایک فرد سے۔ اور تزکیہ کسی باہری ایلیمنٹ کا نام نہیں کہ وہ باہر سے آ کے ہمارا تزکیہ کرنے والا ہے، بلکہ قرآن مجید یہ ذمہ داری ہر فرد پر ڈالتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، کہ فلاح پایا ہو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو تزکیہ یہ دراصل نشو و نما اور بالیدگی کو کہتے ہیں۔ اب تزکیہ کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے کچھ ابتدائی گفتگو کرا کہ تزکیہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے جوڑ دیا، فلاح سے جوڑ دیا، اور ذمہ داریوں میں سے ڈال دیا رسول کی۔ اس لیے یہ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کا بھی تزکیہ کریں، لیکن تزکیہ وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہے کہ تزکیہ کیا ہے، اور جو تزکیے کا عمل کر رہا ہو اپنی زندگی کے اندر۔ نہ تو جو تزکیے کا عمل نہیں کر رہا ہو وہ دوسروں کو تزکیہ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سیدھی اور صاف بات ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں جو ہماری گفتگو کو آگے سمجھنے میں اور آگے بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوں کہ تزکیہ کیا ہے اور کیسے کیا جائے۔ مولانا امین احسن اسرائیل اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس موضوع پر۔ آپ ان کی کتابیں تعلق سے پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے ہمارے سامنے، بہت آسان مثال کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تزکیہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ہوتا ہے، وہ کسان کھیت میں جب فصل اگانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ کھیت کے اندر سے جھاڑ جنگاڑ کو نکالتا ہے، گندگیوں کو نکالتا ہے، ایسی چیزوں سے جس سے فصل برباد ہو سکتی ہے ان کو نکالتا ہے، پھر اس کو جوتتا ہے، ناگر بکھر کرتا ہے کھیت کو۔ یہ سارے عمل کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فصل لگاتا ہے، اور بیج بو کر ہٹ نہیں جاتا، بلکہ اب اس سے آگے بڑھ کر وہ اس کو پانی دیتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فصل جو ہے تو اوپر اٹھ جاتی ہے اور اس پر اناج اور پھل لگتے ہیں۔ تو تزکیے کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہم بات کریں گے ہماری انفرادی حیثیت کی کہ ہمیں ہمارا تزکیہ کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر، ہماری خودی میں کون کون سی خرابیاں ہیں، کون کون سی غلط عادتیں ہیں، کون کون سے گناہ کے وہ کام ہیں جو میں کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، کرتے ہی چلا جا رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو ایسی برائیوں سے پاک کرنا، یہ گفتگو اصولی ہے، اس لیے یہ مت سمجھیے گا کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں تو ہوتے رہیں گی، لیکن استغفار ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چیز ہمیں عطا کی استغفار اور دعا ہے جس سے ہم یہ ساری چیزیں بچ سکتے ہیں۔ تو اپنے اندر کی خرابیوں کو پہلے پہچانا جائے اور پھر اسے دور کیا جائے، یہ تزکیہ کا سب سے پہلا کام ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے آتا ہے تو اس سے پہلے کیا جائے کہ پہلے میں ساری خرابیاں دور کر دوں گا اس کے بعد جو ہے تو تزکیہ کا عمل کروں گا، نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ چلیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے ایسے کہ آپ کو اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنا ہے اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا ہے، نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ کون سی نیکیاں ہے جس کو قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کیا، کون سی نیکی کس درجے میں آتی ہے، پہلے میں سے کیا کرنا چاہیے، ابھی کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ترجیحات نیکیوں کے معاملے میں، اچھے کاموں کے معاملے میں قرآن مجید نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اپنانا، یہ نیکیوں کو اپنانا، یہ تزکیے کا دوسرا پہلو ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اس کو نشو و نما دینا، صرف ایسا نہیں کہ اب یہاں پر آ کر رک جایا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر معاملہ یہ ہو کہ اب ہم بالیدگی دیں، اپنے آپ نشو و نما دیں،
جیسے حضرت علی نے ہمارے سامنے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے 2 دن یکساں گزر جائیں. تو آپ کی صورتحال 2 دن کے اندر یکساں نہیں ہونی چاہیے. ہر روز آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے اچھائیوں کے اندر، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو، چاہے کوئی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ کے مابین تعلقات کے معاملے میں ہو. اگر تعلقات خراب ہے تو تعلقات کو درست کیا جائے، معاملات خراب ہے تو معاملات کو درست کیا جائے. تو غرض ہر پہلو سے اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں. تو اس کو نشو و نما دینا، تو جس طریقے سے کسان نے جھاڑ جھنکاڑ کو دور کیا، اسی طریقے سے اپنے آپ کی برائیوں کو جو ہے تو دور کرنا، پاک کرنا اس سے، پھر اس کے اندر اچھائیوں کا پھل لگانا، بیج بونا گویا. اور پھر بیج بو کر وہاں سے ہٹ نہیں جانا، بلکہ بالکل اس کو ریگولر واچ، اس کو دیکھا جائے کہ کون سے عناصر میرے اندر پنپ رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو برائیوں کی طرف مجھے اکساتی ہے، کون سے دریچے ایسے ہیں جہاں سے میں برائیوں کی طرف جاتا ہوں، کون سی خواہشات شہوات ایسی ہے جو مجھے برائیوں پر اکساتی ہے، اس پر جو ہے تو نظر رکھی جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ جو چھپ چھپ کر جو تصویریں ہمارے نفس نے ہمارے اندر بنائی ہے، اس کو دور کرنا، اس پر واچ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ عمر کے حصے میں الگ الگ ہوتی ہے. نوجوانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات، جو جنسی خواہشات ہوتی ہے، شہوات ہوتی ہے، وہ زیادہ حاوی ہوتی ہے. آدمی تھوڑی عمر بڑھ جاتی ہے تو مال کی اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے، غلط اور صحیح طریقے وہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کی ہوڑ کے اندر لگ جاتا ہے، اس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ گویا مثال ہے کہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ عمر کے حصے میں الگ الگ انسان کے اندر شہوات اور خواہشات جنم لیتے رہتی ہیں. تو یہ مثال کے ذریعے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ تزکیہ کیا ہے. تو تزکیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نشو و نما دینا، بالیدگی دینا نفس کی. تو اس کو ہم آسان کر کے اور سمجھتے ہیں کہ اپنی برائیوں کو دور کرنا. نمبر دوسرا ہے بھلائیوں کو پروان چڑھانا، اور اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں جس پر ہمارے علماء کرام نے کام کیا، اس پر گفتگو کی، وہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، اور غرض اس سے آگے بڑھ کر زندگی کے ہر معاملات کا تزکیہ کرنا، چاہے انفرادی سطح پہ ہو چاہے اجتماعی سطح پر ہو. اب تھوڑا گفتگو کے رخ کو ہم متعین کرتے ہیں کہ اب تزکیہ کیسے شروع کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے. تو انسان کے دل میں انسان کے پورے جسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعضاء پائے جاتے ہیں، اور وہ اعضاء کے ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے، جو گویا اسے ممیز کرتی ہے اور سارے بہت سے جانوروں سے، اور وہ اس کا دل ہے، نفس ہے، قلب ہے. قرآن مجید کا جو خطاب ہے وہ اصل میں انسان کا دل ہے. دل کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی یہ آپ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی. تو قلب کی کلیدی حیثیت ہے. سائنٹیفک ریسرچ سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے جو دل، آپ کے جو خیالات آپ کو آتے ہیں وہ دماغ میں نہیں آتے بلکہ دل میں آتے ہیں. شیطان بھی جو حملہ کرتا ہے وہ آپ کے دل پر کرتا ہے. تو گویا قلب کو کلیدی حیثیت حاصل ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیا ہے. قلب استعمال کیا ہے، نفس بھی استعمال ہوا ہے. تو گویا اس نفس کا تزکیہ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. ایک عربی کی کہاوت کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی چاہے تو 100 اونٹوں کو پانی پلا سکتا ہے، کیونکہ وہ 100 اونٹ جو ہے تو پیاسے بھی اور پینا بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر 100 آدمی مل کر ایک اونٹ کو پانی پلانا چاہے تو نہیں پلا سکتا، کیونکہ وہ اونٹ پانی نہیں پینا چاہتا. تو سب سے پہلے بہت ضروری کہ اپنے نفس کو آمادہ کیا جائے، اسے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ تزکیے کے عمل پر راضی ہو، عمل کرنے پر راضی ہو، وہ اس ساری چیزوں کو سمجھے، اس کے لیے قربانیاں دے کہ جب نفس کا تزکیہ کریں گے تو کیا کیا چیزیں پیش آئی. تو بےحد ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو راضی کیا جائے. اور سب سے پہلے اگر ہم نفس کو ایڈریس کریں گے، نفس کا تزکیہ کریں گے، تو پھر سارے جو چیزیں ہیں اس کا تزکیہ کرنا ہمیں آسان ہو جائے، ان کے اندر سدھار لانا آسان ہوگا. اللہ کے رسول میں ایک بہت پیاری حدیث کے ذریعے بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انسان بنی آدم کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو گویا پورا جسم صحیح سلامت اور امن کی حالت میں، لیکن اگر اس کے اندر فساد ہے تو گویا پورا جسم فساد کے اندر مبتلا. اور اگر ایک فرد کا یہ حال ہے تو ایک قوم کا یہ حال ہوگا، ایک قوم کا یہ حال ہے تو پوری دنیا کا یہ حال ہوگا. آپ اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک فرد اپنے تزکیے کے عمل پر راضی ہو جائے تو اس کے اثرات کتنی دور تک جا سکتے ہیں. تو نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اب قرآن مجید اس تعلق سے اور بھی ڈیٹیل ہمیں فراہم کرتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نفس کس ٹائپ کا ہوتا ہے، کون کون سے نفس ہمارے اندر پائے جاتے ہیں.
تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نفس لوامہ ہمارے اندر ہے، جو ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمیں ٹوکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ دوسری چیز ہے نفس امارہ، یہ ہمیں برائیوں کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جب ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکیوں میں ہمارا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو گویا یہ صورتحال آتی ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور مطمئن ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نیکیوں سے ہماری لو لگتی چلی جاتی ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہر وہ چیز جو قرآن مجید نے اس آیت کے ضمن میں بتائی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ عزیز ترین چیز تم اللہ کے نام میں قربان نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز۔ تو آدمی ہر چیز کو قربان کرتا چلا جاتا ہے، ایسی صورتحال میں جب وہ پہنچتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید اس کی تصویر کھینچتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، ایسے نفس کو ایڈریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داخل ہو جا میری جنت، میں تو اس سے راضی۔ تو اللہ کی رضا اگر چاہیے تو نفس مطمئنہ چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے نفس لوامہ کو مضبوط کرنا ہے۔ میں کچھ اصولی باتیں کر رہا ہوں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، پھر کبھی موقع رہا تو ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو نفس لوامہ کو کیسے مضبوط کریں گے؟ تو ہمارے ضمیر کی آواز کو ہمیں سننا ہوگا، جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، یہ نفس لوامہ کی آواز۔ تو برائیوں پر اگر ہم ملامت ہوتی ہے ہمارے دل میں تو سمجھیے کہ ہمارا نفس لوامہ زندہ ہے ابھی، اس کی آواز کو سنا جائے۔ تو اس کی آواز کو جب ہم سنتے ہیں، اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، وہ جب ہمیں نیکیوں کام کرنے پر ابھارتا ہے، اسے ہم کرنے لگتے ہیں، تو گویا اپنے آپ یہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے برعکس اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ برائیاں کرتے ہیں، نفس امارہ کی سنتے ہیں، بار بار اسی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کا نفس لوامہ کمزور ہوتا ہے، اس کی آواز پھر زیادہ نہیں ہوتی، وہ بہت نحیف سی آواز ہوتی ہے، جیسے نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا دل جو ہے تو نیک کاموں میں نہیں لگتا، پھر آپ برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ سنجیدہ ہے تزکیہ کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو نیک کاموں میں زیادہ لگائیں۔ ایک تو ہوتی ہے توبہ، وہ جو ہم زبانی کرتے ہیں، دوسری توبہ عملی ہوتی ہے، جب دل سخت ہو جائے تو اللہ سے دوسرا دل مانگنا چاہیے۔ اور اگر ہم سنجیدہ ہے ہماری توبہ میں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، تاکہ یہ احساس تو ہو، ہم ہمارے رب تک یہ احساس تو دے پائے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، میرا دل سخت ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے راستے پر واپس آ جاؤں۔ تو یہ ہمارے نفس لوامہ کا ہم نے سننا چاہیے، اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم بار بار ہمارے نفس لوامہ کی سنیں گے، نیکیوں کے کام کریں گے، برائیوں پر ٹوکیں گے تو اس سے رک جائیں گے، تو پھر ہماری صورتحال نفس مطمئنہ تک پہنچنے میں آسان ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے تو اللہ کے ہر کام میں راضی ہو جائیں گے۔ اب تزکیے کا عمل یہ بہت مشکل عمل ہے، جیسے ایک سرکش گھوڑا ہے، غالباً امام ابن تیمیہ، امام غزالی نے بات کہی ہے کہ نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ سرکش گھوڑا ہے، اس پر سوار ہونا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے سرکش گھوڑا دیکھا ہے جس پر کسی نے کوئی رسی نہیں ڈالی ہے، اس پر آپ سوار نہیں ہو سکتے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اسی لیے تو ہماری گرفت میں ہے ہی۔ ایک بڑا رکاوٹ تزکیے کی ضمن میں ایک یہ بھی کہ ہم آسانیاں چاہتے ہیں، ہم شہوات کی طرف بہت جلدی جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم کو مشکلات میں پیدا کیا گیا، تم آسانیوں کے لیے بھی جاؤ گے تو مشکلات جھیلنی پڑے گی۔ تو یہ سارے جو غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں فٹ ہیں، ہم آسانی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیسی گراوٹوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی عمل یہاں پر آسان نہیں، اس لیے تزکیے کا عمل بھی آپ سمجھیں کہ ہو جائے ایسا نہیں، لیکن ہاں اللہ کی مدد جس میں شامل حال ہوتی ہے، اور جس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سرکش گھوڑا ہے۔ اب اور اس کو آسان کرنے کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں کہ تزکیے میں کیا چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کے اندر شہوات پائی جاتی ہے، دو قسم کی شہوات غالباً بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شہوت شکم جسے ہم شکم بولے تو پیٹ کی شہوت کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے شہوت فرج جسے ہم شرمگاہ کی جو ہے تو شہوت کہتے ہیں۔ یہ اتنے زوردار جذبات انسان کے اندر ہے کہ اس سے غلط اور صحیح کا کوئی فرق جو ہے تو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، اور اگر یہ آپے سے باہر ہو جائے تو اسے جانوروں سے بھی نپتر کر دیتے ہیں۔ گویا جانور بھی انسان سے جو ہے تو کئی معاملوں میں افضل نظر آتا ہے جب وہ شہوات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو شہوات آپ کی تزکیے کے معاملے میں رکاوٹ ہے، تو قرآن مجید آپ کی شہوات کو روکتا نہیں۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول تو بخشے بخشائے ہیں، میں رات بھر عبادت کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، اس طریقے سے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میں یہ ساری چیزیں کرتا ہوں،
تو اسلام آپ کو نہیں روکتا ہے، بس آپ کو ریگولیٹ کرنا، اس کو باقاعدگی سے جس حدود کے تحت آپ کو بتایا گیا ہے اس کے تحت اسے پابند کرنا یہ ضروری ہے۔ یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، نفس کو ختم کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اسے قابو میں کرنا۔ اصل امتحان تو اسی میں ہے کہ آپ اس کو قابو میں کریں، نہیں تو اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو وہاں پر کچھ امتحان ہی باقی نہیں رہتا، آپ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیدا کرتا پھر، تو امتحان تو ان ساری چیزوں کا ہے نا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے نفس میں 4 قسم کے جذبات، ٹریٹس، خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی وہ کہتے ہیں کتا جو ہوتا ہے، تو کتے کی صفت سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ بھونکتا رہتا ہے، غصے کی حالت میں رہتا ہے، گویا اگر آسان کہا جائے تو غصے کی حالت میں رہتا ہے، بار بار غصہ کرنا، لوگوں پر چڑھ دوڑنا، لوگوں کو اپنے ماتحت کرنا، یہ ہے وہ کتے کی صفت۔ دوسری اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے سور کی، اور وہ یہ ہے کہ بس شہوات کا پابند ہے، چاہے جنسی شہوت ہو چاہے وہ پیٹ کی شہوت ہو، وہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز طیب حلال ہے اور کون سی ناپاک، کس سے رشتے قائم کیے جانے چاہیے، کون سی حرمتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو جب وہ شہوات کے نام میں لگتا ہے تو یہ دوسری صفت اس کے اندر آتی ہے۔ تیسری اس کے اندر بتاتے ہیں کہ شیطان کی، تو شیطان نے کیا سب سے بڑی اس کی بری عادت کہتی وہ تھی تکبر تھی، غرور تھی، اور یہ ایسی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس نے وہی ساری چیزیں، تو انسان کے اندر غرور اور تکبر پایا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا الگ الگ طریقے سے، کسی کو کسی چیز کا تکبر ہے، کسی کو کسی چیز کا غرور ہے۔ پھر چوتھی جو چیز ہوتی ہے وہ فرشتے کی صفت ہوتی ہے، تو گویا انسان کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے ماورا ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کی ٹریٹس انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں، اور یہ مطلب انہوں نے صرف سمجھانے کے لیے ہمیں مثالیں دی کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف میں رکاوٹیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے ان ساری چیزوں سے بچا جائے، ان رکاوٹوں کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ تو موقع نہیں ہے کہ میں پوری اور مزید گفتگو اس پر کروں، جو ہم نے پہلے ہمارا عنوان سے لکھ کیا تھا کہ تزکیہ اور رمضان، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو میں رمضان کی طرف آتا ہوں کہ کیسے رمضان ہمیں ہمارے تزکیے کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے۔ ایک مثال بیچ میں گردش ہوئی تھی وہ، اور وہ یہ تھی کہ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ بتائیے کیا زیادہ اہم ہے، ماحول اہم ہے یا تربیت اہم ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت تربیت زیادہ اہم ہے۔ تو بولے ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور اس نے کچھ وقت کا وقفہ مانگا اور پھر کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تو اس نے کہا چلو بتائیے کیا بات۔ تو اس نے یہ کیا کہ کچھ بلیوں کی بہت ساری بلیوں کو جمع کیا تھا، ان کو ٹرین بھی کیا تھا، تربیت دی تھی۔ تربیت دی، جب ان کو لایا گیا تو ان کے منہ میں چمچ دے کر انہیں دوڑایا گیا، الگ الگ جگہ سے کدایا گیا، اور وہ چمچ کے اندر نیمبو رکھا گیا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں رکھی گئی۔ تو بلیوں نے باقاعدہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ سارے مراحل سے وہ گزر گئی۔ تو وزیر نے اپنی بات ثابت کی کہ بادشاہ سلامت دیکھو میں نے ثابت کیا تھا آپ کو کہ تربیت بہت زیادہ اہم ہے، تربیت سے دیکھو ایک جانور بھی کس طریقے کی تربیت پا کر کیسے بن سکتا ہے۔ تو ایک اور وہاں پر وزیر تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے پاس اور ایک اور چیز ہے۔ تو بولے کیا ہے؟ تو بولے واپس بلیوں کو گزارا جائے۔ تو بلیوں کو جب واپس گزارا گیا اس نے یہ کیا کہ بہت سارے چوہے وہاں پر چھوڑ دیے، جیسے ہی چوہوں کو بلیوں نے دیکھا چوہوں کی طرف وہ دوڑ پڑی، وہ ساری جو تربیت ان کو دی گئی تھی اس کا کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو الغرض یہ کہ دونوں ہی چیزیں ہیں، ایک تربیت بھی ہے اور ایک ماحول بھی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج جس طریقے سے ماحول ہم کو مل رہا ہے، آس پاس کا جو ماحول ہے وہ بڑا بھیانک ہے، اور ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، حلال روزی کمائے رکھنا، معاملات کو درست رکھنا، رشتوں کو برقرار رکھنا، یہ ساری چیزیں نہایت مشکل ہوتی ہیں۔ تو رمضان ہمیں وہ سارے موقع فراہم کرتا ہے، قرابت داروں کا خیال رکھنا، شہوات پر قابو پانا، غصے کو قابو میں رکھنا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا شعور حاصل کرتے ہوئے، تکبر اور غرور کو جو تو اپنے پاؤں تلے رولنا، یہ ساری چیزوں کا کمپلیٹ پیکج رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو رمضان میں گویا ہمیں ماحول بھی ملتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے۔ اب اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جسے بہترین سے بہترین کھانا کھلایا جائے، اس کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جائے، اور پھر کچھ وقفہ نہیں گزرے کہ وہ شخص باہر جائے اور طے کر دے، الٹی کر دے، کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کے بارے میں؟ یقیناً اس نے وہ سارے جو ایفرٹس اس پر لگائے گئے تو اس کو ضائع کر دیا، اور اس میں وہ جو محنت کر رہے ہیں، جس نے اس کا انتظام کیا، اس کی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی تو اس فرد کی ہے جس نے اتنی ساری کوششیں ہونے کے بعد بھی باہر جا کر طے کر دی۔ تو رمضان بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو پورا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، تربیت کے مواقع دیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں،
نیکیوں کا ایک ماحول ہوتا ہے، پسندیدہ چیزوں کو قربان کرتے ہیں، حلال چیزوں تک کو بھی حرام کر دیتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد جب رمضان سے ہم ویسے نکلتے ہیں تو بالکل ویسی حالت ہوتی ہے جیسے اچھا کھانا ہم نے پکوان کھایا اور باہر جا کر طے کر دیا. تو ایسی صورتحال ہماری ہوتی ہے. تو بہت پکا ارادہ کریں کہ ہم رمضان کے اندر اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک منصوبہ بنائیں. تو رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں. وہ جو چیزیں کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل حلال اور طیب ہوتی ہیں، چاہے حلال رزق ہی سے ہم نے کمائے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں کھا سکتے، وہ ہمارے لیے بندش ہوتی ہے، اس اوقات کے لیے ہم اس کو نہیں کھا سکتے. تو گویا جو چیزیں حلال تھی اس کو بھی ہم نے اپنے آپ پر حرام کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو پھر یہ کیسے کیوں کر ممکن ہے کہ ہم بعد میں حرام کی طرف جائیں؟ ہم جو ہے تو حرام رزق کی طرف جائیں، ایسا رزق اپنے پیٹ میں ڈالیں جو حرام ہو. ہم ہماری شہوت کو قابو میں رکھتے ہیں، جنسی شہوت کو. آپ تعلقات نہیں قائم کر سکتے روزے کے درمیان، جو حلال کام تھا آپ کی اپنی بیوی تک سے نہیں کر سکتے. تو جو حلال کام ہے آپ نے اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو روک لگا دی. پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ باہر جا کر جو ہے تو اس طریقے کی حرکتیں کریں؟ غصہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزے سے غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کوشش کرتے ہیں غصے سے بچیں. اکثر یہ ہمارے بول چال میں کہ میں غصے روزہ ہے تو مجھے غصے آئے گا زیادہ. تو بھائی یہ آفات ہے روزے کی. جب آپ روزہ رکھیں گے تو شاید یہ آفات بھی آتی ہے کہ آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایگریشن آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو اسے قابو میں کرنا ہے. روزہ یہی سکھاتا ہے. آپ کو رسپونڈ یہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے میں روزے سے ہوں، یہ اس کا جواب نہیں، بلکہ اسے قابو میں کرنا چاہیے. گالی نہیں دینی چاہیے، جس نے گالی دی ظاہر سی بات اس کا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں پابندی اور ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنے پر مددگار ہوتی ہے. پھر ہم غربا اور یتیم کا خیال رکھتے ہیں، اپنا پسندیدہ مال ان کو دیتے ہیں. اس سے دل کی سختی بھی جو ہے تو دور ہوتی ہے. اس میں ہم خاص کر خفیہ عبادتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسی عبادتیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اس سے ہمارے دل میں خلوص پیدا ہوتا ہے. جب بھوکے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے، اس کے احسانات یاد کیے جاتے ہیں، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. اس سے تکبر کو جو ہے تو زد پڑتی ہے. یہ ساری وہ شعوری کوششیں ہم نہیں کرنی چاہیے رمضان کہ رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے. تزکیے کا سب سے اہم ذریعہ جس کے ذریعے ہی تزکیہ ہوگا، رسول نے جس کے ذریعے تزکیہ لوگوں کیا وہ ہے تلاوت قرآن، اللہ کی آیات کی تلاوت. تو اللہ کی آیات کی تلاوت کا گویا دورہ ہوتا ہے. اب یہ افسوس کا مقام ہے کہ قرآن مجید کو چونکہ ہم عربی نہیں جانتے اور عربی سیکھنا بھی نہیں چاہتے، تو پھر ہمارے علماء اکرام نے جو اتنی خدمات انجام دی ہے وہ کس کے لیے دی؟ وہ ہمارے لیے تھی. تو بےحد ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، وہ ہمارے لیے مددگار ہے. آپ جو ہے تو ٹیکسٹ بک اور سلیبس کی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں. وہ ٹیکسٹ بک اور سلیبس کس کا ہوتا ہے؟ وہ کیا مدر بکس کا ہوتا ہے؟ بلکہ اس میں سے رقص نکال کر آپ کے لیے آسان کیا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ سمجھنے مددگار ہم کو دیتا ہے. تو سلیبس اور ٹیکسٹ بک کی بڑی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بےحد اس پر دھیان دیا جائے کہ ہم وہ جو چیز آپ کو بدلیں گی، جو آپ کو آمادہ کریں گی تزکیے پر، وہ ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت. تو بہت اس بات کا ہم اہتمام کریں اس رمضان میں بھی کہ ہم قرآن مجید کی آیات کا اس کو سمجھ کر جو ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے دل پر اس کے اثرات کو دل کو کھولے ایک طریقے سے اور اسے داخل کرے ایک طریقے سے، ایسے ہو جیسے کہ ہمارے قلب پر نازل ہو رہا ہے. اس احساس کے ساتھ ہم پڑھیں تو قرآن مجید ہمیں بدل دے گا اور وہ ہمیں تزکیے کے عمل کو، ہمارے تزکیے کے عمل کو آسان کر دے گا. آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ رمضان کا جو تصور، اصل تصور جو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی میں اور جس تصور سے بہت زیادہ متاثر ہے وہ یہ سیام ہم جس کو کہتے ہیں. تو سیام اور صوم یا روزے کے لیے الفاظ، لیکن اصل میں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربوں کے اندر وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوئے، اور وہ بھی گھوڑے ایسے کہ ان کے اندر ایک گھوڑوں کی قسم تھی اور وہ یہ تھی کہ جن گھوڑوں کو وہ میدان جنگ میں لمبے سفر کے لیے لے جانا چاہتے تھے تو ان کو ٹرین کیا کرتے تھے. اور ٹرین ایسے کیا کرتے تھے کہ سخت ہواؤں کے اندر، بھر دھوپ کے اندر وہ انہیں مخالف ہوائیں جو چلتی تھی اس جانب دوڑایا کرتے تھے. جب دوڑاتے تھے، خوب دوڑاتے تھے، جب تھک جاتے تھے تو ان کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھتے تھے اور ان کی مرغوب غذا چنے رکھتے تھے اور ان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس میں سے کچھ بھی متمتع نہ ہو سکے، کچھ بھی کھا نہ سکے، کچھ بھی لے نہ سکے. تو گویا یہ ٹریننگ تھی ان کی اس بات کو لے کر کہ جب یہ میدان جنگ کے لیے جائے
جنگ کے میدان میں جائے، جب یہ لمبے سفر طے کرے تو بیچ میں چاہے ہریالی کے میدان کیوں نہ ہو، چاہے ٹھنڈے پانی کے جھرنے ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزوں کو عبور کرتے ہوئے بہت جلدی اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ تو روزے کا اصل پیغام بھی یہی تھا کہ جو روزے اور جو صیام تم اپنے گھوڑوں سے رکھاتے تھے، اب یہ کام ہے کہ تم یہ روزے تم خود رکھو اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اور اس اسپرٹ کے ساتھ کہ جو تقاضے دین تم پر عائد کرتا ہے، دین نے جو رہنمائی تمہاری کی ہے وہ اگر تم کو مشکل لگتی ہے تو جو حلال چیزیں اس پر بھی پابندی عائد کی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے لیے فرما برداری کرنا، پابندی کرنا آپ کے لیے وہ آسان ہوتا چلا جائے۔ تو دین کے تقاضے جہاں پر بھی آئیں گے وہاں پر یہ روزے اور اس کی ٹریننگ ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ جہاں پر ہم نے حلال چیزوں کو جو ہے تو حرام کر لیا تھا، وہیں پر یہ احساس بھی جانا چاہیے کہ مجھے حرام روزی نہیں کھانی چاہیے رمضان کے بعد۔ میں نے جو ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی، تو جب میں رمضان کے بعد کالجز میں جاؤں گا، معاشرے میں جاؤں گا، تو اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا۔ جس طریقے سے میں نے رمضان میں خیال رکھا تھا اور اپنے پسندیدہ مال کو قربان کیا تھا، ویسے رمضان کے بعد میں سارے کام کرتے رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں کرنا بہت مشکل ہے۔ نماز ضابطے آتے ہیں، مسجد کے اندر تو پابندیاں کر لیتے ہیں، لیکن باہر جا کر گالی نہیں بکنا، جھگڑے سے دور رکھنا، لوگوں کو روکے رکھنا، یہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ آپ کا اصل ٹیسٹ وہاں پر ہوتا ہے۔ نماز میں آ کر ہر کوئی اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، خیالات کی حفاظت کرتا ہے، لیکن باہر جا کر کتنی اس کی حفاظت ہوتی ہے، یہ ہے اصل ٹیسٹ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تیار کرتی ہے باہر کی زندگی کے لیے۔ یہاں پر تو آ کر ہم وہ تقاضے پورے کر دیتے ہیں، لیکن کیا یہ جو تقاضے باہر کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ تو رمضان کریم ہمارے تزکیے کے لیے بے حد اہم اور مددگار ہے۔ اس شعور کے ساتھ ہمیں رمضان کریم کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے، اس کی فیض اور برکات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي شكرا۔